قابل قدر سامعین کرام، آج کے خطبۃ الجمعہ میں ہم خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت سیدنا ابو بکر عبداللہ بن ابی قحافہ الصدیق العتیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا، آپ کے فضائل، آپ کی خدمات دینیہ اور آپ کا ذکر خیر آج کی جمعہ مبارک میں ہم سماعت کریں گے۔ اسلامی سال کا یہ مہینہ جو جمادی ثانی کہلاتا ہے، اس مہینے کی 22 تاریخ کو آپ کا وصال با کمال ہے، اسی مناسبت سے ہم آپ کا ذکر جمیل سنیں گے اور ان عظیم ہستیوں کے تذکرے، ان کے احوال حیات سے اصل مقصود اپنے لیے رہنمائی اور ہدایت حاصل کرنا ہوا کرتا ہے۔ یہ ہستیاں مقرب بارگاہ خداوندی، یہ اللہ کے محبوب لوگ، یہ اللہ کے انعام یافتہ بندگان میں سر فہرست آ، ان کا ذکر بھی عبادت ہے اور اصل فائدہ اس سے نور ہدایت حاصل، اس سے اپنے اخلاق، اپنی آداب، اپنے سماجی رویوں اور اپنے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کو سنوارنا، یہ اصل فیضان ہے ان ہستیوں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 22 جو ہم نے خطبہ میں سنی، یہ آیت کریمہ جہاں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان کی شہادت ہے، جہاں آپ کی بلندی درجات کی دلیل ہے، اور جہاں یہ آیت صف صحابہ میں، جماعت صحابہ میں صدیق اکبر کے عظیم مقام کا اظہار ہے، وہیں یہ آیت مبارکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے اختصار کے ساتھ آیت کا پس منظر اور شان نزول جو مفسرین نے بھی ذکر کیا، محدثین نے بھی نقل فرمایا، خود امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری شریف میں اس واقعے کا تذکرہ کیا کہ جب ہجرت کے بعد ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا وعن ابیہا رسول اللہ کے نکاح مبارکہ میں آ کر رخصتی ہو کے آپ کے کاشانہ اقدس میں تشریف لے آئی، تو ایک سفر کے موقع پر کچھ ایسی صورتحال پیش ہوئی کہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کو تنہا ایک صحابی کے ساتھ کچھ سفر طے کرنا پڑا۔ اگر ہم تفصیل میں جائیں تو بہت لمبی بات ہو جائے، میں صرف اختصار کے ساتھ آیت کریمہ کا سیاق و سباق واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اس وجہ سے کر کے منافقین نے ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکیزہ اور مقدس کردار پہ کیچڑ اچھالنے کی ناپاک جسارت کی، ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی۔ قرآن حکیم نے اسے افک مبین، واضح کھلا ہوا اور صریح جھوٹ اور من گھڑت افسانہ قرار دیا، اور ام المومنین کی برات کو اسی سورہ نور میں قرآن کا حصہ ہے۔ جو لوگ ام المومنین پر تہمت لگانے میں شریک تھے، عرض کی ان میں سر فہرست منافقین تھے، اور کچھ سادہ لوگ مسلمان بھی ان کے پروپیگنڈے میں آ کے، ان کی باتوں کے بہکاوے میں آ کر، ان کی زبانوں سے بھی ام المومنین کی شان میں نازیبا باتیں نکلی۔ انہی میں سے ایک نام حضرت مصطح بن اثاثہ کا بھی تھا۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے، مہاجرین میں سے تھے، مکہ سے ہجرت کر کے آئے، اور بڑے نادار مفلوق الحال تھے، فقراء صحابہ جو تنگ دست صحابہ تھے، جن کے پاس اسباب معیشت کی کمی تھی، ان میں حضرت مصطح کا شمار ہوتا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
اپنی فطری سخاوت کی وجہ سے، اور جو اللہ نے ان کو وہ خیر سے بھرا ہوا دل دیا جس کو رسول اللہ نے فرمایا تھا ارحم امتی بامتی ابو بکر او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میری امت میں سے، میرے صحابہ میں سے میری امت پر سب سے زیادہ رحم دل وہ ابو بکر صدیق۔ اس رحم دلی کا اظہار مکہ میں بھی ہوتا تھا کہ جب آپ پٹنے والے غلاموں اسلام لانے کی پاداش میں جن غلاموں پہ ظلم و ستم ہوتے تھے، ابو بکر صدیق کا مال انہیں خرید کے اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ یہ ابو بکر کے دل میں موجود اسی رحمت کا اظہار، اسی رحمت کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق جناب مصطح کا سارا خرچ بھی اٹھاتے تھے۔ ان کے پاس خود چونکہ اسباب معیشت نہیں تھے، حضرت ابو بکر ان کی کفالت کرتے۔ اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ پیش آیا تو مصطح نے بھی آپ کے بارے میں کچھ باتیں کی جو حضرت ابو بکر صدیق کے کانوں تک بھی پہنچے۔ بیٹی اور لخت جگر، باپ اور بیٹی کا رشتہ ایک ایسا انمول رشتہ ہے کہ جسے شاید لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اور بیٹی ہر ایک کو عزیز ہوتی ہے، اور اگر بیٹی عائشہ صدیقہ جیسے، اور اگر بیٹی زوجہ رسول ہو، اگر بیٹی رفیقہ حیات امام الانبیاء ہو، اور باپ ابو بکر، ابھی سنا، ہر ایک کے لیے رحم آپ کے دل میں کوٹ کوٹ کے بھرا۔ وہ ابو بکر جو کسی غیر کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے، جب اپنی بیٹی کے بارے میں مدینے کے بازاروں میں نازیبہ باتیں ہوتی ہوں گی، قلب ابو بکر پہ کیا بھی، سیدنا ابو بکر صدیق کے دل پر کیا حالت جو ہے وہ طاری ہوتی ہوگی، اسے کوئی بیٹی کا باپ نہیں سمجھ سکتا۔ جب آپ کے کانوں تک یہ جملے پڑے تو دکھ بھی ہوا، ایک طرح سے غصہ بھی آیا کہ میرا عزیز بھی ہے، میرا رشتہ دار بھی ہے، اور میں کفالت بھی کرتا ہوں، میں اس کی ہر مشکل میں کام بھی آتا ہوں، اور میری جو ہے وہ بے گناہ بیٹی پر خاندان والے بھی ان کے کردار سے واقف ہیں، سب جانتے ہیں، یہ منافقین کے پراپیگنڈے میں آ کر اس کی زبان بھی آلودہ ہو۔ قسم اٹھا دی کہ خدا کی قسم ہے آئندہ مصطح پہ ایک پائی بھی خرچ نہیں کروں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے یہ قسم اٹھائی۔ اللہ پاک نے سورہ نور کی آیت نمبر 22 نازل فرمائی۔ اب اگر پس منظر دیکھیں، حضرت ابو بکر صدیق کی یہ قسم بالکل غلط محسوس نہیں ہوتی۔ ایک فرد ہونے کے ناطے اگر ہم سوچیں تو اس پس منظر میں، ان حالات میں آپ اگر ان کی کفالت روک دیتے تو یہ بات غلط نہ ہو، اسے کسی بھی لحاظ سے ہم برا یا غلط نہیں کہہ سکتے۔ لیکن عرض کی تھی کہ ان ہستیوں کے ذکر خیر کا مقصد اپنی اصلاح۔ ہم سیکھتے کیا؟ کچھ بحثیں 1400 سال سے چلی آ رہی ہیں، 14 صدیوں میں وہ بحثیں طے نہیں ہوئی، اور جو حالات ہیں، جس طرح سے صورتحال ہے، آئندہ طے ہونے کا امکان بھی نہیں۔ اگر ہم ہوئے اپنا عقیدہ واضح ہو، اپنا عقیدہ دو ٹوک انداز میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر صدیق، اور صرف حضور کے صحابہ نہیں، 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی انبیاء، تمام انبیاء کے صحابہ اور امتوں میں نبیوں کے بعد انسانوں میں سب سے افضل ابو بکر صدیق۔ اس میں کوئی شبہ، کوئی کنفیوژن، کوئی تذبذب اور کسی قسم کی جھجک ذہن میں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ زبان پہ آنا تو دور کی بات ہے، ذہن میں بھی مت رکھیے۔ باقی جو باتیں ہیں عرض کی، ان میں اکثر و بیشتر تضییع اوقات ہے، اور ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان ہستیوں سے جو سیکھنا تھا ہم وہ نہیں سیکھ پاتے۔ اصل جو پیغام تھا، جس وجہ سے انہیں اتنی بلند شان ملی ہے، قرآن میں جس وجہ سے ان کا ذکر کیا گیا ہے، وہ اہم اسباب ہم سے اوجھل گئے۔ اسی لیے کسی صاحب درد نے کہا تھا، اے کہ نہ شناسی خفیرہ از جلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش۔ زمانہ بہت آگے نکل چکا، کب تک یہ بحثیں رہی؟ ان ہستیوں سے جو سیکھنے والی باتیں تھیں
نہ سیرت صدیقی سے سیکھنے والوں نے سیکھا اور نہ ہی اسوہ حیدری سیکھنے والوں کے کام ہے۔ دوسری زندگیاں گزار۔ آئیے دیکھیں ابو بکر صدیق کا اسوہ حسنہ، سیرت صدیقی کیا۔ قسم اٹھاتے ہیں، اللہ پاک سورہ نور کی آیت نازل فرماتے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سورہ نور کی آیت نمبر 22 کی تفسیر میں متعدد وجوہات سے یہ ثابت کیا ہے کہ آیت کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں۔ اولو الفضل جنہیں فرمایا گیا، محدثین مفسرین کا اجماع ہے فضیلت والے، اس سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات۔ ارشاد فرمایا کہ جنہیں اللہ نے تم میں سے فضیلت دی ہے، جو تم میں سے فضیلت والے ہیں، وسعہ اور مالی وسعت والے۔ اولو الفضل سے مراد ان کے درجات کی بلندی ہے، قرب الہی کا جو مقام ہے اسے اولو الفضل سے ذکر کیا، اور جو مالی وسعت، جو مالی آسودگی ہے اسے وسعہ سے بیان کیا، کہ جو شان والے بھی ہیں اور جنہیں اللہ نے اسباب اور دولت بھی دی، انہیں قسم نہیں اٹھانی چاہیے ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ۔ جنہیں اللہ نے شان بھی دی ہے، مال بھی دیا ہے، وہ کسی کی غلطی پہ غصے میں آ کے یہ قسم نہ اٹھا لیں کہ ہم ان پہ خرچ نہیں کریں گے، کہ ہم جو قریبی رشتہ دار ہیں انہوں نے چونکہ یہ جملہ بول دیا ہے، انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے، اب ہم ان کی کوئی ضرورت پوری نہیں کریں گے، اب ہم ان کی کفالت روک دیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ شان والوں کی شان نہیں ہے، یہ رتبے اور مقام والوں کی کیفیت نہیں۔ مساکین جو راہ خدا میں ہجرت کرنے والے ہیں، کسی بھی ان کی بات یا ان کے فعل سے تنگ آ کر ان کی کفالت روک دینا، ان کی مالی امداد بند کر دینا، یہ تمہارے لیے زیبا نہیں ہے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، جو شان والے ہیں، جنہیں اللہ نے وسعت دی ہے، انہیں چاہیے کہ غلطی معاف کر دیا کریں۔ اور یہ معافی کا لفظ آیت میں ذکر ہو کے بتا دیا گیا کہ غلطی ہوئی تھی، مستح نے جو بات کہی تھی وہ بات درست نہیں تھی، وہ ان کی زبان پہ نہیں آنی چاہیے تھی، لیکن ہو گئی غلطی۔ غلطی ہونے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے کسی عزیز سے، ہمارے کسی جاننے والے سے، کسی خاندان کے فرد سے غلطی ہو جائے، غلطیوں کو گن گن کے رکھا نہیں جاتا، انہیں بار بار ذکر کر کے تازہ نہیں کیا جاتا، انہیں آپس میں تعلقات کے لیے دراڑ اور فاصلہ نہیں بنایا جاتا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلْيَعْفُوا، معاف کر دیا کرے، وَلْيَصْفَحُوا، درگزر کر دیا کرے۔ غلطی کون سی ہے؟ ام المومنین کے دامن عفت پہ، ام المومنین کے دامن عصمت پہ، ام المومنین کے اس اعلیٰ، اس بلند، اس مقدس، اس طاہر، اس منزہ، اس پاکیزہ کردار پہ انگشت نمائی کی گئی ہے، جس کی طہارت کی گواہی قرآن کی آیات دے رہی ہیں۔ میرے کردار میں ایک نہیں لاکھ خامیاں ہو سکتی ہیں، کسی کے بھی کردار میں ایک نہیں لاکھ خامیاں ہو سکتی ہیں، لیکن کوئی اگر میرے کردار پہ انگلی اٹھائے، میں اپنے دل میں اس کے لیے کبھی کوئی خیر محسوس نہیں کرتا، میں اس کی غلطی معاف کرنے پہ آمادہ نہیں ہوتا ہوں۔ ہم اپنے کردار کی غلطیاں جاننے کے باوجود اگر ہمارے کردار پہ کوئی انگلی اٹھائے، ہم اسے معاف نہیں کرتے۔ یہ ہمارا رویہ ہے۔ قرآن کیا سکھا رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ام المومنین کے کردار پہ انگشت نمائی کی گئی ہے، غلط کی گئی ہے۔ ام المومنین کا کردار پاکیزہ ہے، مطہر ہے، اعلیٰ ہے، قرآن گواہ ہے، لیکن جن سے غلطی ہوئی وَلْيَعْفُوا، اب معاف کر دو، وَلْيَصْفَحُوا، درگزر کر دو۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ آج جو اپنے بھائی کی غلطی معاف کرنے پہ آمادہ نہیں، جو اپنی بہن کی کوئی غلطی معاف کرنے پہ اپنے دل میں جگہ اور گنجائش نہیں پاتا، کاش وہ سورہ نور کی آیت کا یہ جملہ سن لے۔ اللہ فرما رہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اے بہنوں اور بھائیوں کی غلطیوں کو ان کے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھنے کے باوجود، ان کے گھر چل کے آ جانے کے باوجود، ان کے معافیاں مانگنے کے باوجود جو معاف نہیں کرتے ہیں، قرآن کی آیت انہیں مخاطب کر رہی الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم غلطیوں سے پاک ہو؟
کیا تم معصوم ہو؟ تم معصوم عن الذنوب والخطا ہو؟ کیا تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی؟ اور کیا تم اپنی غلطیوں کے باوجود اللہ رحمان و رحیم کی مغفرت کے طلبگار نہیں ہو؟ اگر ایسا ہے اور ہر ایک کے ساتھ یہی معاملہ، تو پھر اپنے بھائیوں بہنوں عزیزوں کی غلطیوں کو معاف کیوں نہیں کرتے؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ تو بہت بخشنے والا ہے، وہ تو بہت رحم کرنے والا ہے، وہ کتنی کتنی غلطیاں معاف کرتا ہے۔ جس رب سے تم مغفرت اور رحمت کی بھیک مانگتے ہو، اس رب سے مغفرت اور دوسروں کو معاف کرنا تم سیکھتے نہیں۔ آیت اترتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق کو بلاتے ہیں، آیت پڑھ کر سناتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ جملہ سنتے ہیں، الا تحبون ان یغفر اللہ لک، عجیب کیفیت ہے، ایک عجیب رقت، ایک عجیب انکسار کی کیفیت حضرت ابو بکر صدیق پہ طاری ہوتی ہے، اور فوراً عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بلا احب ان یغفر علی، اے اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ اللہ پوچھ رہا ہے کیا تمہیں پسند نہیں کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ حضور بلا، مجھے پسند ہے کہ میرا رب مجھے بخش دے۔ یہ کون ابو بکر کہہ رہے ہیں جنہوں نے ایک بار نہیں بار بار زبان نبوت سے جنت کی بشارتیں سنی ہوئی ہیں؟ ایک بار نہیں، کئی ایک مواقع ہیں جب رسول اللہ کی زبان کریم سے سیدنا ابو بکر صدیق کو جنت کی بشارت عطا ہوئی ہے۔ اتنی بشارتیں سننے کے باوجود جب بھی پوچھا گیا بلا احب ان یغفر علی، آپ کی تواضع، آپ کی انکساری، آپ کا خوف خدا، اور دراصل آپ کے ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ فوراً سے پیشتر اللہ کی ذات سے مغفرت بھی چاہی اور اس کے چاہے جانے کو پسند بھی کیا، اور بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، جیسے اس واقعے سے پہلے میں مستح کی کفالت کرتا تھا، حضور اس کے بعد بھی میں اسی طرح کفالت کرتا رہوں گا۔ یہ اسوہ صدیقی ہے، یہ سیرت صدیقی ہے، یہ یار غار کا کردار ہے، یہ ہم نے سیکھنا ہے۔ ہمارے بہنوں بھائیوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ہمارے خاندان والوں سے بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں، جو ان میں غریب ہیں ان سے بھی ہوتے ہیں، جو ہم جیسے ہیں ہم سے بھی بہتر ہیں ان سے بھی ہوتی ہیں۔ وہ خوش نصیب ہیں، وہ سعادت مند ہیں، وہ دراصل صدیق کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، جو دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور جو معافی مانگنے کے باوجود بھی غلطی نہیں بخشتا، پھر اسے حضرت ابو بکر صدیق کے کردار کی خبر ہی نہیں ہے، پھر اسے ابو بکر صدیق کی سیرت کا پتہ ہی نہیں ہے، پھر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار اور یار مزار کی شان اور ان کی کردار کی خبر نہیں۔ اللہ ہمیں یہ خبر نصیب فرما دے، اور دراصل اللہ ہمیں ابو بکر صدیق سے وہ محبت عطا فرمائے جو ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، عظمت اور مقام جتنا بیان کیا جائے کم ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث مبارکہ، جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الفضائل میں باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم سد الابواب الا باب ابی بکر، یہ باب ہے پورا صحیح بخاری شریف کا، اور اس کے تحت آپ نے یہ حدیث مبارکہ ذکر فرمائی۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 3654، راوی حدیث سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو اس دنیا میں رہے اور چاہے تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دے دیا۔ حدیث صحیح بخاری شریف کی ہے، حدیث کا نمبر 3654 ہے۔ اس کے اس ابتدائی جملے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے سب بندوں کا معاملہ یکساں نہیں ہے، بے شمار اور اکثریت انہی کی ہے جنہیں کچھ خبر نہیں ہے کہ موت کب آنی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں کب حاضر ہونا ہے، لیکن اللہ کے کچھ بندے ہیں جنہیں اللہ اختیار دیتا ہے کہ ابھی دنیا میں رہنا ہے یا بارگاہ الہی میں حاضر ہونا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی یہی حدیث نمبر 3654، اللہ کے رسول خود فرما رہے ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عنده، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ دنیا کو اختیار کر لے، یہاں رہنا چاہے تو اس کی عمر بڑھا دی جائے،
وبین ما عندہ، اور چاہے تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ کاش ہم تعصبات سے بالا تر ہو کر، کاش ہم ان مسلکی اور ان گروہی جو ہم نے ضدیں بنا لی ہیں، جو اپنے اندر ہم نے یہ بیریئر اور رکاوٹیں کھڑی کر لی ہیں، انہیں ہٹا کر اگر قرآن اور سنت کا مطالعہ کریں، رسول اللہ کی شان بھی واضح ہوتی ہے اور ایمان کی بنیاد کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ کے رسول خود بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دی، صحابہ بیٹھے ہیں، فاختار ذلک العبد ما عند اللہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس بندے نے اللہ کی بارگاہ کو پسند کیا، اس نے دنیا میں ٹھہرے رہنے کی بجائے اللہ کی طرف لوٹنے کو ترجیح دی۔ جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا، راوی حدیث فرماتے ہیں فبکا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، کسی جو ہے وہ علیحدگی اور تنہائی کی بات نہیں، مجمع ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضور خطبہ دے رہے ہیں، خطبے میں ایک شخص کا ذکر کرتے ہیں، اللہ نے اختیار دیا ہے چاہے دنیا میں رہے چاہے اللہ کے پاس حاضر ہو جائے۔ اس بندے نے اللہ کی بارگاہ کی حاضری کو اختیار کر لی۔ صحابہ بیٹھے ہیں اور ابو بکر صدیق رو رہے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں فعجبنا لبکائہ، ہم بڑے حیران ہوئے کہ ابو بکر کیوں رو رہے ہیں؟ رسول اللہ نے تو ایک آدمی کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے اسے اختیار دیا تھا، وہ دنیا میں ٹھہرا رہنا چاہے تو ٹھہرا رہے، یا بارگاہ الہی میں حاضر ہونا چاہے تو حاضر ہو جائے، اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ کسی کو سمجھ نہیں آئی، حضرت ابو بکر صدیق رو رہے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو المخیر، یہ صحیح بخاری کی حدیث کا جملہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں وہ بندہ جسے اختیار دیا گیا تھا وہ محمد الرسول اللہ، اللہ نے اپنے رسول کو اختیار دیا کہ چاہے دنیا میں رہے چاہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اس میں حضور کے اختیارات بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ آج کی جو ہمارا ماحول ہے اس میں بات تو بڑی عجیب لگتی ہے لیکن بڑا واضح سبق بھی ہے تواضع اور انکسار کا۔ رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے اختیار دیا ہے، فرمایا خیر عبدن، اپنے منہ سے میاں مٹھو بننا، اپنی کرامتیں خود بیان کرتے چلے جانا، اپنے فضائل و مناقب کا خود تذکرہ کرتے چلے جانا، یہ محمد الرسول اللہ کا اسوہ نہیں ہے۔ اگر کہیں آپ نے بیان فرمایا تو اتمام حجت کے لیے فرمایا ہے، وگرنہ حضور کا طریقہ تواضع کا تھا، حضور کا طریقہ عاجزی کا تھا۔ اسی تواضع و انکسار کی وجہ سے بجائے اپنی ذات کا ذکر کرنے کے، حضور نے ایک جو ہے وہ غائب کے صیغے سے عبدن، اللہ نے کسی بندے کو اختیار دیا۔ اور حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں ہم پر بعد میں کھلا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو المخیر، جسے اللہ نے دنیا میں رہنے یا اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کا اختیار دیا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر سنیے صحابی کا جملہ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا، سارے صحابہ موجود تھے، کسی کو خبر نہیں ہوئی کہ کیا بات ہوئی ہے۔ ابو بکر صدیق رو رہے ہیں، حضرت ابو سعید پہ جب صورتحال واضح ہوتی ہے، حقیقت منکشف ہوتی ہے تو پھر پکار اٹھتے ہیں کہ ہم میں سب سے بڑے عالم ابو بکر صدیق تھے، جو مراد رسول کو بھانپتے تھے، اللہ کے رسول جو بات اشارے اور کنایے میں کرتے تھے، ابو بکر صدیق اس کے مفہوم کو بھی جان جایا کرتے تھے۔ کان ابو بکر اعلمنا، جب حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں سے رسول اللہ کی محبت کا اظہار کیا۔ کیوں روئے تھے ابو بکر صدیق؟ روئے اس لیے تھے کہ اب چہرہ والضحیٰ پھر ہمیں نظر نہیں آیا کرے، اب رسول اللہ کی زیارت ہمیں نصیب نہیں ہوا کرے گی۔ رسول اللہ تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، اللہ نے تو آپ کے لیے وہاں شانیں، عظمتیں اور مقامات رفیع تیار فرمائے ہوئے ہیں۔ ہم گنہگاروں کا کیا بنے، ہم غلاموں کا کیا بنے گا، ہماری پیاسی آنکھوں کا کیا بنے گا، ہم اس درد فراق کو برداشت کیسے کریں گے؟ حضور کی جدائی کا سوچ کر ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے تھے۔ اور جب حضور نے اس محبت کو دیکھا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان من امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابا بکر، فرمایا لوگوں سن لو، سارے انسانوں میں سے مجھ پر اپنی صحبت، اپنی خدمت اور اپنے مال کے لحاظ سے جس کا سب سے بڑا احسان ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ کیا اس جملے کے بعد بھی فضیلت صدیقی کے لیے کسی اور دلیل کی حاجت رہ جاتی ہے؟
اللہ کے رسول کا دو ٹوک جملہ ہے سارے انسانوں میں، امن الناس، جتنے لوگوں کا مجھ سے تعلق رہا ہے، جنہوں نے میری خدمت کی ہے، جنہوں نے میرے ساتھ تعلق کو نبھایا ہے، جو میرے وفادار اور جانثار ہیں، فرمایا ان میں سب سے بڑا اور سب سے سر فہرست ابو بکر صدیق ہے۔ سب سے بڑھ کر فرمایا مجھ پر اپنی مال اور اپنی صحبت سے جس نے احسان کیا وہ ابو بکر صدیق۔ اور دوسری روایت میں حضور فرماتے ہیں کہ دنیا میں جس کسی نے میرے ساتھ کوئی بھلائی کی تھی، میں نے سب کی بھلائی کا بدلہ دنیا میں دے دیا ہے۔ ہاں، ابو بکر وہ ہیں جن کی بھلائی کا بدلہ روز قیامت میرا رب عطا فرمائے۔ اور صحیح بخاری کی اس روایت میں حضور نے یہ فرمایا، پھر اس کے بعد دوسرا جملہ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا غَيْرَ رَبِّي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ۔ دوسرا جملہ فرمایا اگر اس دنیا میں کسی کو خلیل بناتا، مفسرین محدثین فرماتے خلیل سے مراد وہ دلی تعلق ہے کہ جس کے ساتھ کوئی اور تعلق دل میں باقی نہ رہے، المنقطع الیہ، جس کے سوا کسی کا تصور اور خیال دل میں نہ ہو، ایسی دوست کو خلیل کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر اپنے رب کے سوا میرا کسی سے یہ تعلق ہوتا کہ اس کے سوا میرے دل میں کوئی نہ ہوتا تو ایسا تعلق ابو بکر صدیق کے ساتھ ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ میرے رب نے مجھے خلیل بنایا، میں اپنے رب کا خلیل ہوں اور رب میرا خلیل ہے، سو دل محمد میں وہ رب ہی بستا ہے۔ لو کنت متخذا، اگر دنیا میں اپنے رب کے سوا کسی کو خلیل بناتا، مقصد یہ ہے کہ میں نے رب کے سوا کسی کو خلیل بنایا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول کے دل میں اگر کوئی بستا ہے تو وہ رب محمد ہے۔ ہاں، اگر کسی کو بسانے کا امکان ہوتا تو فرمایا ابو بکر صدیق تھے جو میرے دل میں بسا کرتے۔ اسی صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حضور آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ فرمایا عائشہ سے۔ عرض کی کہ حضور من الرجال، مردوں میں سے؟ فرمایا ابوہا، مردوں میں میرے سب سے محبوب عائشہ کے باپ ہیں، ابو بکر صدیق ہے۔ اس حدیث میں حضور نے خلت کا بھی ذکر کیا، امام بخاری نے آگے پورا ایک باب باندھا ہے، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کنت متخذا خلیلا، اس میں اسی جملے کو مختلف اسناد اور طرق سے امام بخاری نے روایت فرمائی۔ تیسری بات جو اللہ کے رسول نے یہاں ارشاد فرمائی، اور اسی تیسرے جملے کی وجہ سے امام بخاری نے اس حدیث کو یہاں ذکر کیا ہے، اس کی باب کے ساتھ مناسبت ہے۔ حضور فرماتے ہیں لا یبقین فی المسجد باب الا سد الا باب ابی بکر او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد نبوی شریف ابتدا میں، زمانہ نبوی میں، اس میں صحابہ کرام کے گھروں سے جو ہے وہ چھوٹے دروازے، بعض میں خوخہ کا ذکر ہے، وہ چھوٹے دروازے جو ہوا کرتے تھے کھڑکی نما دروازے، اور اس حدیث میں باب کا ذکر ہے، انہیں بعض اوقات باب بھی کہہ دیا جاتا اور بعض اوقات خوخہ کا کلمہ بھی استعمال ہوتا تھا۔ صحابہ نے اپنی سہولت کے لیے مسجد میں آنے جانے کے لیے وہ دروازے رکھے ہوئے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری حیات مبارکہ کے آخری ایام کی بات ہے جب آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور ابتدائی جملے بھی اسی کی تائید کرتے ہیں کہ حضور نے بتایا ایک شخص کو اختیار دیا گیا اور اس نے اللہ کی بارگاہ کو اختیار کر لیا۔ ان آخری ایام میں اب رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو دروازے مسجد میں کھلے ہوئے ہیں، کوئی دروازہ کھلا نہ چھوڑا جائے الا سدا، مگر اسے بند کر دیا جائے۔ جتنے دروازے مسجد کی طرف کھلتے ہیں فرمایا سب بند کر دیے جائیں، الا باب ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، سوائے ابو بکر صدیق کے دروازے کے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی عظمت و شان بھی ہے، اور یہ رسول اللہ کے بعد خلافت بلا فصل کا اعلان بھی ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ کیوں حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے کے کھلے رکھنے کی اجازت دی، کہ رسول اللہ بھی نماز کے لیے، جماعت کرانے کے لیے، نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آیا کرتے تھے۔ جو حضور کے بعد خلیفہ ہونا ہے اس نے بھی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا باقی دروازے بند کر دیے جائیں، ابو بکر صدیق کا دروازہ کھلا رکھا جائے، انہیں بعد میں بھی سب سے زیادہ مسجد میں آنے کی ضرورت پڑا کرے گی۔ صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث حضرت ابو بکر صدیق کے فضائل کا بھی اظہار ہے، آپ کی منقبت و شان کا بھی اعلان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو رسول اللہ سے تعلق اور جو محبت ہے
اس کا بھی اظہار ہے۔ اور ساری سیرت صدیقی ہمیں درس ہی یہ دیتی ہے کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ ہم بھی جب تک خدا کے رسول کو اپنا محبوب نہیں بنائیں گے، ہماری خلوتوں، ہماری جلوتوں، ہماری دل کی پہنائیوں اور ہماری دماغ کے دریچوں میں جب تک رسول اللہ کی ذات، رسول اللہ کا تعلق اور رسول اللہ کا پیار نہیں سمائے گا، ہمیں بھی کامیابی نصیب نہیں ہو سکے گی۔ سایہ مصطفیٰ، مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین سید المتقین چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔